الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. معزز سامعین کرام، یہ حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی ہے، یہ اصلاح معاشرہ کے لیے اصل نسخہ اور طریقہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے، اس کے نقصان کو اس سے دور کرتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی پاسبانی اور نگرانی کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس وقت انسانی سماج میں جو خوف خدا اور فکر عقبہ نہ ہونے کے سبب ایمانی، عقلی و اخلاقی اعتبار سے جو عمومی بگاڑ اور فساد ہے، اس سے سماج کا ہر طبقہ تقریباً متاثر ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کا صالح اور سنجیدہ طبقہ اب یہ چاہتا ہے کہ یہ بگاڑ اور فساد ختم ہو جائے اور ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل پائے، اور یہ اس فکر کا نتیجہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کے لیے انفراداً و اجتماعاً مختلف اعتبار سے آج بھی کوششیں اور فکریں ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں کوئی خاص ثمرہ اور قابل ذکر نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اصلاح معاشرہ کی جتنی جد و جہد ہو رہی ہے، جس قدر نیک اور صلح لوگ اس کوشش میں لگے ہیں، اس سے کئی زیادہ تیزی سے فساد اور بگاڑ پھیل رہا ہے۔ اس نقطے کو اگر کتاب اور سنت کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کی دو وجہیں سامنے آتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ دل سے خوف خدا نکل گیا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اب ہمارے دلوں سے عقبہ کی فکر بھی نکل چکی ہے، اور تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، جو خیر القرون کا زمانہ تھا، بہت زیادہ دور ہوا ہے، اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں بتلایا ہوا طریقہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات ہمیں دی تھی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات تھے، وہ اب کافی حد تک ہمارے اندر سے نکل چکے ہیں، ہم نے ان کو بلا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات تھے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، ان میں سے ایک کامیاب نسخہ جس کو حدیث مبارکہ میں لطیف انداز سے بیان کیا ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ مومن کو آئینے کے ساتھ تشبیہ دی اس لیے کہ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہو جاتی ہے، یعنی جب کسی چیز کو سمجھانے کے لیے مثال دی جائے تو اس سے انسان جلدی سمجھ جاتا ہے۔ اس لیے مثال دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح توجہ دلائی کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ بن جائے، اور آئینے کی جو صفات اور خصوصیات ہے، ایک مومن اپنی عملی زندگی میں انہیں اختیار کرے تو اس سے خود اس کی اور معاشرے کی اصلاح آسان ہو جائے گی۔ یہ حدیث اگرچہ مختصر ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے نافع ہدایات اور تعلیمات کا ذخیرہ ہے۔ ان ہدایات کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث فرمائی، اس لیے اس حدیث میں ہمارے لیے بہت ساری فائدے کی چیزیں ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بہت حد تک ٹھیک ہو جائے گا۔ نیز قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مؤمنین آپس میں بھائی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی صلح کی فکر کرے،
اب جب ایک مومن دوسرے مومن کی صلح کی فکر کرے تو اس کے باوجود انسان ہونے کے ناطے، چونکہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، تو انسان ہونے کے ناطے اگر اس سے غلطی ہو جائے، غلطی کا امکان بھی ہے، تو اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو اس کا جو بھائی ہوگا اس کو چاہے کہ وہ اپنے بھائی کی اصلاح کرے، جو قابل اصلاح بات ہوگی اس کی اصلاح کرے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو آئینے کی پہلی صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ آئینہ بے داغ اور صاف ہوتا ہے۔ تو ایک اچھے اور سچے مومن کا دل بھی حسد، کینہ، بغض اور عداوت سے پاک اور صاف ہونا چاہیے، اور اس کی زندگی بے داغ ہونی چاہیے۔ اور اگر کچھ آئینے پر داغ بھی لگا ہوتا ہے تو اس کو صاف کیا جاتا ہے، پانی سے دھویا جاتا ہے، اس کو پاؤڈر لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی ایمان والے سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ ایمان والا اس آئینے کی طرح، جیسے آئینے کو دھویا جاتا ہے، اپنے دل کو بھی دھوئے، ندامت کے آنسوں سے اور توبے کے پاؤڈر سے اپنے دل کو پاک صاف کرے۔ چونکہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ اور دل کی صفائی کے بغیر اصلاح بھی ممکن نہیں ہے۔ جب تک نہ اندر درست ہوگا، اندر صاف ہوگا، اندر پاک ہوگا، تب تک نہ تو اپنی اصلاح ممکن ہے نہ معاشرے کی اصلاح ممکن ہے۔ دوسری خصوصیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ آئینہ بے غرض ہو کر سامنے والے کو حقیقت سے واقف کرتا ہے۔ جو اس کی حقیقت ہوتی ہے، اس کے عیوب ہوتے ہیں، اس کے چہرے پہ جو داغ دبا ہوتا ہے، ان تمام کو اس کے سامنے بے غرض ہو کر بیان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ جب وہ کسی کو نصیحت کرے تو بے غرض ہو کر نصیحت کرے، چونکہ ہر انسان بظاہر یہ سوچتا ہے کہ میرے اندر خوبیاں ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں ہے۔ اس لیے جب دوسرا مومن اس کے سامنے اصلاح کی غرض سے جائے تو بے غرض ہو کر اس کو اصلاح کرے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انک اذا اتبعت عورات النساء افسدتہم، کہ جب تم لوگوں کے عیوب تلاش کرو گے تو تم فساد مچاؤ گے۔ تو عیب تلاش کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم نے بھی جگہ جگہ ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں جو دعوت دینے کا طریقہ بیان کیا ہے وہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ حکمت سے اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے انسان کو اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ۔ اور آئینے کی جو تیسری صفت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس وقت تک اس کے عیبوں پر مطلع کرتے رہتا ہے، اس کے عیبوں کو بتاتا رہتا ہے کہ تیرے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، جب تک نہ وہ انسان اپنے آپ سے ان عیوب کو دور کرتا ہے۔ یہی صفت ایک ایمان والے کے اندر، ایک کامل مومن کے اندر ہونی چاہیے کہ تب تک وہ اپنے اس بھائی کی اصلاح کرے جس سے وہ کوئی قابل اصلاح بات نظر آتی ہے، تب تک وہ اس کو اصلاح کرتا رہے جب تک وہ اپنے ان عیوب کو ختم نہ کرے۔ نصیحت حاصل کر کے، اس واعظ کو سن کر، اس ایمان والے کی نصیحت کو سن کر ان عیوب کو ختم نہ کرے، تب تک وہ اس کو نصیحت کرتا رہے۔ چونکہ قرآن کریم کا بھی حکم ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہو، اس لیے کہ نصیحت کرنا یہ ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی مومن کے سامنے کوئی دوسرا مومن آئے، اصلاح کی غرض سے آئے، تو اس کو اصلاح کی بات پہنچائے، اس کو اصلاح کی بات کہے، اور اسی غرض سے کہے کہ جیسے آئینے کی 3 صفات ہے، ان صفات کو سامنے رکھ کر جب ہم اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ ہم بہت حد تک کامیاب ہو سکیں گے۔ اس میں خود بھی ہماری بھی اصلاح ہوگی اور اگلے والے کی بھی اصلاح ہوگی، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس کو اگر ہم اپنی زندگی میں لائیں گے، اس کی اتباع کریں گے، تو
تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ خصوصیات ہمارے اندر پیدا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقہ کار کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ